لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر ہوتے ہیں پھر وہی دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں جب آپ یہ عہد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ڈرنے کا جو حکم اللہ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے اس کا حق اس طور پر ادا ہوگا. اور یہ درمیانی حصہ ہی انسان کے لیے سب سے اچھا ہے. امام غزالی اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں کہ یہ 3 درجات ہیں جن میں سے درمیانی حصے کو ہمیں اختیار کرنا ہے. اور وہ حصہ یہ کہ جب آپ کے سامنے آخرت کے متعلق چاہے دوزخ کے متعلق بیان کیا جائے اور جنت کے نعمتوں کا آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو آپ یہ دل میں عہد کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے تو خدا کی ذات کی قسم وہ ان وعدوں کو پورا کرے گا. اور خوف کا جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم جو دیا ہے اللہ نے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ آپ ایک مرتبہ جان کر پڑھ لیں کسی کتاب سے یا پھر کسی عالم سے سن لیں, اس کے بعد اس پر عمل پیدا ہو جائے پھر گناہوں کی طرف آپ کے قدم نہ جائیں. اس کو کہتے ہیں معتدل حصہ, یعنی کہ آپ اس کے بعد گناہوں کی طرف نہ جائیں گے. جب بھی کسی نیک کام کو کریں گے تو عزم یقین رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا. اور تیسرا حصہ یہ کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں اس قدر پیدا ہو جائے کہ آپ کیا ہو جائیں, پاگل ہو جائیں, غشی کھا کر گر جائیں, تو یہ جو تیسرا حصہ درجہ بیان کیا گیا ہے اس سے مفسرین کرام نے منع فرمایا. وہ اس لیے کہ آپ اگر اس درجے پر عمل کریں گے تو نہ تو آپ عبادات صحیح سے کر سکیں گے کیونکہ ہر ایک لمحہ آپ کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے, لیکن اس قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ڈرنے کا حکم نہیں دیا کہ آپ جنگل میں چلے جائیں, مٹیاں سر پر ڈالنے لگ جائیں اور اپنے آپ کو جو ہے خدا کی بارگاہ میں خدا کے حوالے کر دیں. اس کے مطابق مفسرین کرام نے منع فرما دیا. تو تیسرے جو درمیانی حصہ ہے وہ ہے معتدل, اور ہمارا اسلام بھی درمیانی حصے سے ہی چلتا آ رہا ہے. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا جہاں تک حکم ہے وہاں اللہ کے رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر ڈرو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف تمہارا دل زیادہ مائل ہو اور گناہوں سے تمہارے قدم پیچھے ہٹتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خدا کا خوف. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم میں کس قدر عذاب میں مبتلا فرمائے گا تو پھر تمہارے زبان میں یا تمہارے ہونٹوں میں کبھی مسکراہٹ تک نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی فَأَمَّا مَنِ اتَّقَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کو سنے تو زندگی میں کبھی بھی آپ کہا لگا کر نہ ہنسیں. یہ آپ کی عادت مبارکہ میں سے بھی ہے اور اس آیت کریمہ کے نزول کا جو صحیح طریقہ تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان میں. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول, ہمیں اللہ سے کس قدر ڈرنا چاہیے اور آخرت میں ہمارا حساب و کتاب کیسا ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ, تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کن عذابوں میں مبتلا فرمائے گا تو تم زندگی میں کبھی بھی اپنی زبان یا اپنی ہونٹوں میں مسکراہٹ تک نہ لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے, مفسرین کرام نے اس کے متعلق جو تفاصیل بیان کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے اس حد تک ڈرو کہ تمہیں
بھی گناہوں کا تصور تمہارے ذہن تک نہ آئے۔ اب یہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو فاحشہ، فاجرہ اور فاسقہ تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، اب اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی؟ لیکن خدا کا خوف مجھ میں اتنا زیادہ تھا کہ میں جب اس گناہ کو انجام دے چکا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس گناہ کے بدلے نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کس عذاب میں مبتلا کر رہے گا۔ تو وہ عورت جو ہے کم سے کم 1 مہینہ یا تو 40 دن تک روتی رہی اور اللہ کی عبادت گزار بندی بن گئی، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فاسقہ عورت جا کے بیان کرتی ہے کہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا تو میں اب اس کی تلافی کیسے کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آنسو ہی تمہاری مغفرت کی وجہ بنے گی، تمہارے آنسو ہی تمہاری مغفرت کی وجہ بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ جو بھی زمین میں کوئی بھی بندہ صرف 1 مرتبہ میری خوف سے اپنے آنسو بہائے، ان آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے گا اور حشر کے میدان میں اس کا بدلہ ادا کیا جائے گا۔ ارے یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش ہوا، صحابہ کرام حیرت زدہ ہو گئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو عذاب میں مبتلا کرتا، لیکن اگر اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے تو کتنا بھی گناہ کر لے انسان اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ڈرنے کا حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس آیت اس لفظ میں ہمیں غور کرنا، حق تقاتہ، کہ جس حق سے تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم ہے لیکن مسلمان ہو کر مرے۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں تنکا ہوتا، یعنی کہ لکڑی کا ایک حصہ ہوتا، اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی حساب و کتاب نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری یہ اوقات نہیں ہے اور میری ذات اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑے ہوں اور میں اپنے گناہوں یا پھر اپنے اعمال صالحہ کا حساب و کتاب دے سکوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کرنے کے بعد وضو خانے میں ہی کھڑے ہو کر کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک روتے رہتے، 5 سے 10 منٹ تک روتے رہتے۔ یہ بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا کر دی دنیا ہی میں۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آپ نے سنا، ان کے فرمان اقداس میں یہ شامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خوف خدا دل میں اس قدر پیدا کرو کہ کبھی تم سے چھوٹی سے چھوٹی گناہ بھی نہ ہو۔ یہ وہ صحابہ کرام، یہ وہ اہل بیت کرام ہیں جنہوں نے اپنے فرمودات میں یہ بیان کیا ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وضو کرتے تو 5 سے 10 منٹ تک آپ وضو خانے میں کھڑے ہو کر روتے رہتے۔ لوگ عرض کرتے ہیں کہ آپ تو امام ہیں، لوگوں کے رہبر ہیں، آپ نے اپنی پوری زندگی اعمال صالحہ کی ہے، اس کے باوجود آپ کے دل میں اس قدر ہیبت اور اس قدر خوف کیوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اس قدر روتا ہوں کہ میری ذات اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کھڑے ہوں اور پھر میں اپنے گناہوں کے لیے توبہ کروں اور اس کی بارگاہ میں اس کی معافی طلبی کروں۔ حضرات گرامی، ایک شخص وہ تھا، ایک زمانہ وہ تھا کہ بزرگان دین پوری زندگی پر عبادات میں گزارتے، پوری رات بھر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، لیکن خدا کا خوف اس قدر تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے خوف سے جب روتے تو ان آنسوؤں کو
لپیٹ لیتے، پورے جسم میں لگا لیتے. کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خوف خدا سے تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، ان آنسوؤں کو اپنے جسم پہ لپیٹ لینا، لگا لینا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو نکلتے ہیں اور وہ آنسو تمہارے کس حصے میں لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حصے کو جہنم میں حرام کر دے گا. کیا مطلب؟ خوف خدا سے آنسو نکلے، ان آنسوؤں کو ہم جسم میں لگا لیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا بخشش عطا کر دے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب قیامت کے دن ہوگا، حشر کے میدان میں سب لوگ حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، سب اپنے اعمال کو جھانکیں گے. ایک شخص میری امتی کا وہ ہوگا جن کے اعمال میں 99% گناہ سے بھرپور ہو. 1% صرف گناہ ہوگی، نیکی ہوگی، اور وہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک فرقہ کے برابر ان کلمات کو ہم بآسانی ادا کر لیتے ہیں، لیکن اس کی فضیلت کا عالم سنیے. خوف خدا سے صرف ایک مرتبہ وہ شخص زندگی میں ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، پوری 99% جو گناہ ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو اپنے گناہوں کو دیکھ کر یہ امید کرتا ہے کہ میں تجھے جنت عطا کر دوں؟ تو اپنے گناہوں کو دیکھ اور یہ میری بارگاہ میں بتا کہ تو جنت کا حقدار ہے یا جہنم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے یہ عرض کرے گا، بیان حکم دے گا، تو وہ بندہ کہے گا کہ نہیں میرے پروردگار عالم، میں اس کا حقدار نہیں ہوں. وہ بندہ روئے گا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے. اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ بندہ محبت بھری نظروں سے خدا کی طرف دیکھ رہا، محبت بھری نظروں سے خدا کی طرف دیکھ رہا ہے. دیکھنے کے بعد یہ عرض کرے گا کہ اے مولا کائنات، میری تو یہ یقین کامل تھا، میں نے تو یہ یقین کیا تھا کہ اگر تیری رحمت کا ایک ٹکڑا حصہ بھی میرے لیے مغفرت کا ضامن ہو جائے تو میری بخشش کا پروانہ بن جائے گا. اسی وجہ سے میں نے زندگی بھر گناہ کی، تیری بارگاہ میں توبہ بھی کیا، اس کے بعد پوری زندگی بھر میں نے تیری عبادت کی، لیکن اس امید سے نہیں کہ تو مجھے جنت عطا کرے گا. وہ اس لیے کہ جب میں نے اس آیت کریمہ کے نزول کو دیکھا، اس آیت کریمہ کی تفسیر کو پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کا خوف اس قدر تمہارے دل میں ہونی چاہیے کہ تمہارے قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ جو زندگی بھر کا نیکی کیا ہو، صرف گناہ میں اس کی پوری زندگی بسر ہوئی ہو، صرف ایک مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے گا کہ اے میرے حبیب، اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے اور فرشتوں کو کہو کہ اس کو جنت کے صفوں میں داخل کرے گا. تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس قدر ہم پر مہربان ہے اس سے کہیں زیادہ قہار و جبار ہے. وہ ایک واقعہ آپ سنیں، ایک مرتبہ ایک بچہ بہت زیادہ روتا ہے اپنے گھر، فجر کا وقت ہے، بہت رو رہا ہے. اس کا باپ، اس کے والد جو ہے اپنے بچے سے دریافت کرتا ہے کہ میرے والد، یہ میرے بچے تو رو کیوں رہا ہے، کس وجہ سے تو رو رہا ہے؟ کیا تجھے استاد نے مارا؟ کیا تجھے کسی چیز نے تکلیف دی؟ کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اے میرے والد گرامی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے استاد کو میں نے سبق نہیں سنا پایا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی چیز تکلیف دی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میں نے فجر کی نماز قضا کی اور جب میں اپنے استاد گرامی کے پاس گیا سبق نہ سنانے کی وجہ سے انہیں نے مجھے صرف یہ بات کہی کہ تو آج ایک سبق نہیں سنایا. دنیا میں معاملہ یہ ہے
شاگرد وہ یہ کہ دنیاوی معاملہ یہ ہے کہ تو اگر چھوٹا سا گناہ کر لے، چھوٹی سی غلطی کر لے تو تجھے دنیا کی میں اس کی سزا مل جاتی ہے، تو ذرا اور تو کر کہ پوری زندگی بھر عبادت نہ کرتا ہو، کہ پوری زندگی بھر اپنی کوتاہیوں میں گزار دیتا ہو، جو پوری زندگی بھر اپنی مشغولیات دنیا میں گزار دے، تو خدا کی قسم وہ کس امید سے دنیا میں جی رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا؟ اپنے اعمال کو نہ چھانے بغیر، اپنے اعمال کی طرف نہ دیکھے بغیر وہ کیا امید رکھتے ہوئے اپنے زندگی کو بسر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا؟ اگر تمہارا یقین کامل اس قدر ہے کہ میں گناہ کے باوجود جنت میں جاؤں گا، تو پھر اللہ کا فرمان بھی سن لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، تو پھر تمہیں کس قدر یقین ہے؟ تمہارے دل میں کس قدر خوف پیدا ہو گئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وہ روزہ رکھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم روزہ نہیں رکھ رہے ہو تو پھر کس قدر تمہیں اللہ پر یقین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکات دینے کا حکم فرمایا، تم زکات ادا نہیں کر رہے ہو۔ یہ سارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، اس وقت تمہارے سارے فہرست خالی پڑا ہوگا، اس وقت تم خدا کی بارگاہ میں یہ یقین کامل رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھ پر مہربان ہو جائے گی۔ تو یہ بات حقیقت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر پردہ اس وقت ڈالے گا جب تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو اور تم گناہوں سے دور رہ کر کے اعمال کو انجام۔ آج معاملہ کیا ہے؟ لوگ جب اس تمام اعمال کو کر رہے ہیں لیکن ڈھنگ سے ادا نہیں ہو رہا، وہ بچہ صرف دنیاوی معاملات کی اس کے استاد نے اس کو یہ تعلیم دی، اس کے بعد اسی وقت اس بچے کے پاس رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی جان دے دی۔ کیوں؟ اب یہ جان دی خودکشی نہیں کی، اس نے سوسائڈ نہیں کیا، وہ اس قدر خدا کی بارگاہ میں طالب ہو کر رونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روح کو بخش کر دیا۔ وہ اس کا باپ یہ عرض کرتا رہا کہ اے میرے صاحب زادے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان تمام فہرست کو جب کھولا جائے گا، میری پوری زندگی بھر کی ہسٹری سامنے رکھی جائے گی، تو اس وقت میں خدا کی بارگاہ میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا اور یہ کہوں گا کہ میں نے تیرے لیے اعمال کیے؟ وہ ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دینار و درہم خدا کی بارگاہ میں خیرات کیے، اپنی پوری زندگی بھر خدا کی بارگاہ میں ختم کر دی، عبادات کیے، صائم رہا، لیکن معاملہ اس کا برعکس ہو جاتا ہے، وہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن منصور بن زکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صحابی رسول ہے جو خدا کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں، لیکن لاسٹ میں اپنے بیٹے سے وصیت کر جاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جب میرا انتقال کا وقت آ جائے اس وقت تم صرف اور صرف ایک کام کرنا میرے لیے، وہ یہ کہ میری بازو میں بیٹھ کر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا۔ کلمہ طیبہ کا ورد کیوں کرنا؟ انسان، یہ واقعہ آپ کے سامنے یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جب کلمہ طیبہ کو لکھنے کا حکم دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو، تو 70,000 سال میں لا الہ الا اللہ کو لکھا، اور دوسری مرتبہ حکم دیا تو 70,000 سال میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا۔ 1,40,000 سال میں صرف کلمہ طیبہ کو لکھا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب قسم کے طفیل میں ہماری زبان میں بآسانی اس کو ادا کرنے کا ایک طاقت عطا فرما دی۔ تو جب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ میں نے دینار و درہم خدا کی بارگاہ میں خیرات کیا، اپنی زندگی کو عبادات میں گزارے، لیکن ان تمام اعمال میں مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان تمام اعمال میں مجھے کوئی بھروسہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ذات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم یہ نیک اعمال کرو تو یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے گا، لیکن یہ ذہن نہ بنا لینا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت ہی عطا کرے گا، یہ تمہاری غلط فہمی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی کی اس واقعے کو سنا تو اپنے بیٹے سے وصیت کی، تو اس بیٹے سے وصیت کرنے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ بیٹا خواب میں اپنے والد کو دیکھتا ہے کہ میرے والد جو ہے بہت ہی صحیح صادق ہیں، لیکن ان کے والد جو یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جب فرض الموت میں مبتلا ہوں، میری موت کا وقت آئے تو میری بازو میں بیٹھ کر کے کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے رہنا، پڑھتے رہنا، وہ اس لیے کہ یہ کلمہ طیبہ کی ہی وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بخش دے گا۔ خدا کی بارگاہ میں وہ عرض کرتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام اعمال ایک طرف ہیں، لیکن میں تیری بارگاہ میں صرف اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں نے کلمہ طیبہ کو تیرے لیے پڑھا تھا، اور یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ وہ ایک صحابی رسول ہیں جو پوری زندگی بھر عبادت کرتے تھے، وہ بزرگان دین تھے جو پوری زندگی بھر خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا ذہن صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اس کے علاوہ کم سے کم 300 سے زائد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور ڈرنے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاکہ ان کی امتی گناہوں میں مبتلا ہو کر جہنم کا راستہ اختیار نہ کرے۔ آج لوگ بہت زیادہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ نمازوں سے دور، ذکر و اذکار سے دور، مسجد ویران پڑی رہتی ہیں، بارہا بیان کیا جاتا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا، وجہ ایمان کامل نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی کوئی صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کوئی حدیث بیان کریں، ہم اس پر عمل کریں گے، تو ایک حدیث سننے کے بعد دوسرے حدیث کو نہیں سنتے، کاموں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ کہیں اس پر سننے کے بعد اس پر عمل ہمارا واجب ہو جائے، اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن آج لاکھوں کروڑوں حدیثیں بیان کر دی جائیں، آیات کریمہ کے تفاسیر بیان کر دی جائیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں نہ اترتی ہے نہ تو دل میں بات کرتی۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں ایک بات یاد رکھنا، جب حشر کے میدان قائم ہوگا تمام لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، تمام انبیاء کرام ایک صف میں کھڑے ہوں گے، سب اپنے اپنے مقام کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن تمام امتی جو ہر نبی کی امتی ہیں، ہر کوئی نفسا نفسی کا